دیں, ہم غبن بھی کر دیں, اس کا مال میں ہیرا پھیری بھی کر دیں اور ادھر ادھر گھما دیں, اور ہم تو کہیں بھائی ہم تو ڈھیر ہوشیار ہیں, ہمیں آتا ہے بزنس کیسے ہوتا ہے, تجارت کیسے ہوتی ہے, اور بندہ مال کو دگنا کیسے کرتا ہے اور پیسے سے پیسہ کیسے بناتا ہے, یہ تمہارا ضمیر ہے, یہ تمہارا ذہن ہے, یہ تمہاری فکر ہے. کوفہ میں ایک شخص نے کہا کہ اور ایک قیمتی پوشاک اور کپڑا اور لباس ہے وہ امام کے ہی پاس ملتا ہے ان کی دکان پہ, وہ لے کر آ جاؤ. میں نے کہا سنو, جہاں تو رہے ہو دکان پہ امام صاحب خود موجود ہوتے ہیں. کہا پھر, کہا وہ جتنے ریٹ بتائیں خاموشی سے خرید کے آ جانا, بارگننگ نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا جتنا ان کا حق بنتا ہے اور اس کپڑے کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ امام ہے اتنی ہی بتاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. کہ یہ پوشاک اور اس طرح کا کپڑا جا کے تم خرید کے امام صاحب سے لے آؤ کوفہ سے, مدینے سے بندہ ہے. اتفاقاً جس دن وہ شاپ پہ پہنچا, امام صاحب نے اپنا شاگرد بٹھایا ہوا تھا, ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا اور امام صاحب کہیں کام سے گئے ہوئے تھے. اب وہ آیا, اس نے پوچھا ہی نہیں, اس نے کہا امام اعظم ہوں گے. اس نے کہا یہ لباس کتنے کا ہے؟ اس بندے سے بے ساختہ نکل گیا 1000 درہم کا. اس نے چوں چرا کیے بغیر, بارگننگ کیے بغیر 1000 درہم نکالے اور اسے دے دیا, اور وہ پوشاک لے کے مدینہ واپس چلا گیا. کچھ دن گزرے, امام نے کہا وہ اس کپڑے کا لباس اور وہ والا کپڑا کہاں ہے؟ کہا امام وہ تو کوئی آیا تھا اور بتاتا تھا کہ میں مدینے سے آیا ہوں اسپیشلی امام سے وہ کپڑا خریدنے, تو وہ میں نے دے دیا. کہا کتنے کا دیا؟ کہا 1000 درہم کا. امام صاحب جلال میں تشریف فرما ہوئے. کہا تمہیں جب پتا تھا یہ اس قیمت کا نہیں, تم نے اتنا مہنگا کیوں دیا؟ اس سے معذرت کی. کہا تم اس لائق نہیں کہ تمہیں اپنا ہنر سونپا جائے, اپنا کام سونپا جائے, تم تو غبن کر رہے ہو. اب چونکہ وہ تو جا چکا تھا مدینہ, اب جو ہوگا سو ہوا, آخرت میں دیکھ لیں گے. نہیں, امام صاحب نے 1000 درہم لیے اور مدینے کا سفر شروع کر دیا. مدینے گئے اور مدینے میں آپ نے مسجدوں میں جانا شروع کیا, لوگوں سے ملنا شروع کیا کہ وہ لباس مجھے نظر آئے. کچھ دن کی تلاش کے بعد مجھے ایک شخص نظر آیا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے جسم پہ وہی لباس تھا. میں نے بھی اس کے برابر میں نوافل پڑھنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں اس کی نماز مکمل ہوئی, میری بھی مکمل ہو گئی. میں نے اس سے کہا کہ اے شخص, یہ 1000 درہم لو اور یہ جو تم لباس پہنے ہو یہ میرا ہے, مجھے دے دو. اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ, یہ لباس آپ کا ہے؟ یہ لباس تو میں کوفہ سے امام اعظم سے خود خرید کے لایا. امام اعظم نے فرمایا کہ تم نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے پتا امام ابو حنیفہ سے خریدا ہے؟ کہا اس دن جب میں دکان پہ گیا تو جو شخص تھا, میں نے کہا وہی امام ابو حنیفہ ہو. تو امام ابو حنیفہ نے کہا نادان, ابو حنیفہ تو میں ہوں, ابو حنیفہ تو میں ہوں. وہ تو اور حیران ہو گیا. کہا اس دن معاملہ یہ تھا, میں کسی کام سے گیا تھا, میں نے اپنی دکان میں امانتاً کسی کو بٹھایا تھا اور کچھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس نے تمہیں مہنگا کپڑا دے دیا ہے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا یہ 1000 درہم لو, یہ کپڑا واپس کر دو. اس نے کہا کہ میں نے اتنے دن یہ کپڑا یوز کر لیا, استعمال کر لیا, اب استعمال کپڑا ہوا میں دوں گی اور پورے 1000 درہم لوں گی, یہ کہ غیرت گوارا نہیں کرتی. امام صاحب نے کہا جتنے دن تم نے استعمال کیا میں نے اپنی خوشی سے وہ معاف کیا, تم کپڑا دے دو, پیسے لے لو. اس نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر امام صاحب نے آخرکار اس بات پر راضی کیا کہ 600 درہم تم واپس لے لو, 400 درہم کا یہ کپڑا خرید لیا. تو اس طرح سے معاملہ طے پایا. اس نے 600 درہم جو ہے وہ امام صاحب سے لے لیا اور 400 درہم کا وہ کپڑا خرید لیا. آج یہ دیکھیں کہ وہ احساس کرنے والا امام جو کوفہ سے چل کر آ رہا ہے مدینے, اس امانت کو, حقدار کو اس کا مال پہنچانے اور اتنی ہی قیمت میں ادا کرنے. اب دوسرے والے بھی تو ڈیڑھ ہوشیار نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا بالکل معصوم سا بھلا بالا سے اسے بنا جاؤ, تو وہ چاہتا ہے امام کو بنا دیتا. امام صاحب فوراً یہ لباس 1000 درہم واپس دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں نے تو لباس استعمال کر لیا, آپ کو پورے 1000 درہم میں کیسے دے دوں؟ کہا نہیں, میں نے جتنا استعمال کیا ہے اس کو کیسے دے سکتا ہوں, پھر جتنی رقم بنتی تھی اتنے میں لیا. ایسے امام کے ماننے والے میں, اور جب ایسے امام کے ماننے والے تو ہمارے کردار بھی پھر ایسے ہونے چاہیے. ہمارا ضمیر کیسے مطمئن ہو جائے, ہم کسی کو جھوٹ بھی کہہ دیں, ہم غیبت بھی کر دیں, ہم غبن بھی کر دیں, اس کا مال میں ہیرا پھیری بھی کر دیں اور ادھر ادھر گھما دیں, اور ہم تو کہیں بھائی ہم تو ڈھیر ہوشیار ہیں, ہمیں آتا ہے بزنس کیسے ہوتا ہے, تجارت کیسے ہوتی ہے, اور بندہ مال کو دگنا کیسے کرتا ہے اور پیسے سے پیسہ کیسے بناتا ہے. یہ تمہارا ضمیر ہے, یہ تمہارا ذہن ہے, یہ تمہاری فکر ہے. لیکن دین اسلام کی فکر یہ نہیں ہے. دین اسلام کی فکر یہ نہیں ہے کہ تم پیسے کو دگنا کرتے رہو, بس پیسے کے ساتھ ساتھ تم اپنی آخرت بھی کما لو, یہ فکر ہے دین اسلام. مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.